ایسے عمران صاحب تنول رجب بٹ کے لیے یہ موبائل لے کے آیا آئی فون مذاق سے ہٹ کے. میں آپ کو جان بات ہوں ہمارا بھائی ہے ہماری کوئی سے اس کے لیے موبائل لے کے آیا. اور میں یہاں پہ رجب بٹ کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھو ایک لڑکا تم سے صرف ملنے کے لیے اور تم سے ایک بھائی ولی نبھانے کے لیے گفٹ رکھ کے بیٹھا ہے, تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو خود بلائیں اور آ کے اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور ایسے لڑکوں کو ساتھ وہ پروموٹ بھی کریں. بسم اللہ ماشاءاللہ یا اللہ ہمارے عثمان صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں 4 یا اللہ اس نے اور کر رہے ہیں ان کے بچوں میں مزید برکت عطا فرما. یا اللہ انہیں 101 بچے دے تب جب یہ گھر سے نکلے کوئی کہے کوئی کہے جی کوئی کہے ٹو. یا اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ پاک ٹنکو کو ایک اور بھائی نصیب اوئے لندن گئے تھے ہمارے عثمان صاحب جی الحمدللہ ایک ویڈیو پہ کم و بیش 1.5 لاکھ روپے آ رہے ہیں. خوش ہے جی, کمپنی ہماری فائدے میں جا رہی ہے. کمپنی فائدے میں جا رہی ہے, جو ملازم ہے وہ سارے میں جا رہے ہیں, سارے میں جا رہے ہیں, ان سے نکال کے کھا رہے ہیں. آپ سے کم کھلائیں گے. یہ زیادتی ہے. تو عمران صاحب اگر آپ کو موقع ملے ان کی صلح کروانے کے لیے تو کروائیں گے آپ صلح؟ سر بتائیے کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے لوور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ایف آئی آر کے متعلق, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کسی بھی بندے کے اوپر ہو جانا, سمجھ لیں کہ پھر پاکستان میں نا اس کے لیے ہر ٹائم عذاب ہی عذاب تھا. ٹھیک ہے, نہ وہ باہر جا سکتا تھا, پولیس کا ناکہ لگا ہوا تو وہاں پر جیسے وہ چیک کرتے تھے ایف آئی آر اس کے سامنے آ جاتی تھی, وہ ٹریول کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کافی سارے لوگ اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ جناب یہ بتائے کہ ہم نے موٹر سائیکل تیز چلانے پہ مقدمہ ہو گیا تو اب نام کیسے نکلوایا. تو یہ اچھا عمل ہے اور کافی سارے لوگ جو ہے نا اس چیز کو سراہ رہے ہیں کہ جناب کورٹ کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا. لیکن میجر چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کب ہوگا. فیصلہ تو آ گیا, ٹھیک ہے, کہ کل ہوگا پرسوں ہوگا, ایک دن بتا دے, ٹھیک ہے نا, کہ اب سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ جب بھی بندہ ایئرپورٹ پہ جائے کہیں پہ بھی جائے تو اپنا کریکٹ سرٹیفکیٹ شو کرے. آپ کو یاد ہوگا کرونا سرٹیفکیٹ ملتا تھا, اسی طرح کا ہی ہوگا, تو وہ دکھائے اور باقی اس کا کلیئر ہو, اس کے بعد وہ آگے جا سکتے. یہ ایک اچھا عمل ہے. بالکل. عمران صاحب میں آپ کے طرف آؤں گا کہ آپ نے کافی ساری لڑائیاں دیکھی ہوں گی, مطلب کہ ماضی میں بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں, تھوڑا ٹائم چلی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, کاشف ضمیر اور اختر لاوا کی لڑائی ایسی ہے تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے اور ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, اب کیا کہ اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے ان کی صلح کروا دے. اچھا, اور دوسری طرف اختر لاوا جو ہے ایک انٹرویو کے اندر ایک بندے کی مطلب لائیو اس کو کال کرتا ہے کہ یہ سارا واقعہ بتائے. اچھا, گوندر صاحب ہے, اس نے بولا ہے کہ یہ جو کاشف ضمیر ہے میرا اچھا تعلقات رہ چکا ہے اس کے ساتھ. اچھا, مجھے اس نے کال کی ہے کہ جو میں اپنی سسٹر کا رشتہ جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھ سے ملاقات کریں, میٹنگ کریں, ٹھیک ہے, ہم ملتے ہیں. کیا یہ سر کیا ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ویسے بھی بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو جو ٹک ٹاک کے اوپر ایک جنگ شروع ہوگی یا ایک ریس شروع ہوگی ہے نا, کہ ویوز ملنے چاہیے, بے شک کسی کے کپڑے اتار کے ملیں یا کسی کی اس کی کریکٹر لیس کر کے اس کو ملیں, یہ ایک دوڑ ہے. اب اسی دوڑ کا حصہ یہ دونوں بنے ہوئے اور کوئی بندہ اس لیے شامل نہیں ہو رہا کہ کچھ لڑائیاں اس سے پہلے ہوئی ہیں, ایسے رجب کی اور شہزاد بٹی کی, وہ لڑائیاں کیوں ختم ہوگی, اس میں ذاتیات پہ اس حد تک نہیں آئے تھے. بالکل. یہ اب ذاتیات بھی اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے تیری بہن, تیری ماں, تیری بیوی, تیری بیٹی, یہ ایسی ذاتیات ہے کہ جو صرف اور صرف ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی خاندانی بندہ نہ ایسی گفتگو کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے بھی ایسی الزام تراشی. میں کہتا ہوں اگر ان میں سے ایک بندہ بھی خاندانی ہے اور یہ حقیقت کی لڑائی ہے تو اس وقت ان کو ایک دوسرے کے گھر پہنچ جانا چاہیے. جو حق پہ وہ کہے بھائی بتا تو میرے پہ, میری بیٹی پہ کیوں کر رہا ہے, میری بہن پہ کیوں کر رہا ہے, اتنے بڑے تمہارے نام ہیں اور تم ذلیل ہو رہے ہو, ٹکے ٹکے کی تمہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ویسے بتاؤں یہ صرف اور صرف ڈرامہ بازی ہے. ان کو پھر بھی ویورشپ نہیں مل رہی. اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ
وہ نہیں ہوتے تھے مراسی ہوتے تھے, ٹھگ مراسی آتے تھے, وہ اپنا کرتب کیا کرتے تھے اور اس پہ نا لوگوں سے پیسے لیا کرتے تھے. اب وہ مراسیوں والا اور وہ ٹھگ والا کام ختم ہو گیا. اب لوگ سمجھدار ہیں, اس لیے ان دونوں کو سمجھنا چاہیے اور غیرت کرنی چاہیے. ایک ایک کی بہن کو ایکسپوز کر رہا ہے, دوسرا دوسری کی بیٹی کو ایکسپوز کر رہا ہے. یہ خاندانی مونچھیں تم لوگوں نے رکھی ہیں. تم لوگ اپنی حالت دیکھو اور تم اپنے کرتوت دیکھو, اپنی عمریں دیکھو. کاشف ضمیر ہے, اسے بھی معاشرے میں سب لوگ جانتے ہیں. کیا اسی کو سوچ ہونی چاہیے یار میں کیا کر رہا ہوں. ادھر سے اختر لاوا ہے, تم اپنی عمر دیکھو, کم و بیش اس کی 55-60 سال عمر ہے. اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کی ایک بندے کو فون کر کے لائیو پوچھ رہا ہے, ہاں جی بتا کاشف ضمیر نے تیری بہن کا کیا کیا, تو نے اس کی بہن کے ساتھ کیا کیا. یار یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ختم ہونا چاہیے. سر میں نے بہت ساری لڑائیاں دیکھی ہیں, لوگ بڑھ چڑھ کر جا کے صلح کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, تو ان کی طرف تو کوئی نہیں بڑھ رہا. کیا وجہ ہے؟ خاندانی لوگوں کی لوگ جاتے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی بزنس پہ ہوتی ہے. نہیں اختر لاوا کہہ رہا تھا میں تو خاندانی ہوں نا, وہ تو سر وہ دونوں اپنی جگہ کہتے رہے نا. ان دونوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اچھا خاندانی کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اگر آپ خاندانی آدمی ہو نا, میں آپ کو برا بھلا کہوں گا نا, آپ سائڈ مار جاؤ گے. کسی نے کہا تھا کہ کتے بھونک رہے ہو نا تو ہر کتے کا جواب نہیں دیا جاتا, نہیں تو راستہ کے سفر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ حساب ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو کتوں کی مانند, کوئی بھی جو بول رہا ہے جو بول رہا ہے کتوں کی مانند بول رہا ہے, اگر یہ جواب دیں گے تو ان کا اپنا سفر کا کیا بنے گا, یہ خراب ہوں گے. بالکل. تو عمران صاحب اگر آپ کو موقع ملے ان کے صلح کروانے کے لیے تو کروائیں گے آپ صلح؟ سر جی میں یاد رکھیے گا کبھی موقع ملے نا تو جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لوگوں کے کاروبار میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ان کی صلح ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کو کریکٹر لیس کر رہے ہیں. کل ایسی جگہ پہ آپ شامل ہو کے آپ اپنے آپ کو گندا کریں گے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو, وہ گندا ہوگا. کیوں؟ کل آپ کا ان کے ساتھ تعلق خراب ہوا تو یہ آپ کے بھی گھر والوں تک پہنچ جائیں گے, اور ہمارے جیسا بندہ تو پھر فیر مارتا ہے سیدھا سیدھا, وہ تو نہیں لحاظ کرتا ان جیسوں کا. اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. چلو عمران صاحب ایک مجھے بات بتائیں, اس کی سمجھ نہیں لگی مجھے. میں نے آپ کو کال کی تھی کیک کے لیے, آپ کیلے اٹھا کے لے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلے میں جواب دوں گا پھر آپ دیں گے. نا مجھے محسوس ہوا ہے نا ایک دو تو میں نے آپ کو دیکھا, آپ کیلے دیکھتے وہ کھائیں گے تو آپ مضبوط ہو جائیں گے, اور کیلے کھانے سے آپ کی گفتگو باہ بڑھے گی. دیکھیں آپ کو پتا ہے پرسوں چوتھ وہ آئے شیر افضل مربت صاحب, انہوں نے مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے پنڈی میں آپ سے زیادہ کفتے باہ کسی کی نہیں ہے. بالکل. تو اب آپ کو شعیب صاحب بھی کچھ جواب دینا یہ ہے کہ اگر آپ کو کیلے آپ کے سامنے رکھے گیا تو آپ کیلا مت کھائیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیلے کو لے کر سیریس ہو گئے. سر سیریس نہیں ہوئے, میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیک مانگا ہے اور کیلے آگے, کیلے بھی زیادہ دے دیے ہیں. اچھا میں یقین مانے میرے ساتھ شعیب صاحب, میں نے کہا ایک دو کیا سمجھ کے لے گئے تھے آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہا ایک دو دفعہ کیک لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں عمران بھائی کیک جو ہوتا ہے یہ برگر بچوں کا کام ہے, ہم نے اس بچے کو پاورفل بنانا ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے تھوڑی کھانا سب اس کے بچے سب نے کھانا تھا. ایک منٹ کال کس نے کی تھی؟ میں نے. تو ہم نے کس کا سوچنا تھا؟ پورے سویک سینٹر کا تو نہیں سوچیں گے نا, ہمیں جو رابطہ کرے گا ہم کہیں گے یار یہ ہمارا اپنا یہ رابطہ کر رہا ہے. تو آپ نے رابطہ کیا, آپ کی ہم نے اندر کی انٹرنل پوزیشن کو دیکھا. دیکھیں ایک منٹ, ہم کیلے لے کے آئے, آج میڈم بھی آئی تھی, اس نے کوئی ایک کیلا بھی کھایا نہیں. وہ میڈم کو میں نے بولا تھا کیک آ رہا ہے, لیکن وہ آئی ہے یہاں پہ. اور اچھا کیک, آپ کو پتا کیک کے اندر بھی کیلے ڈلے ہوتے ہیں کاٹ کے, تو بھائی ہم ڈائریکٹ صاحب کو کیلا کیوں دیں, جو کاٹ کے جو ڈالنا ہے. مطلب عمران صاحب آئندہ وہ کال نہ کریں, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کیک بولے کیلے ہی آئیں گے. دیکھیں سمجھدار بھی ہوتا ہے اشارہ کافی, یہ ہوئی نا بات. دیکھیں آپ شیراز ان سے سیکھو, سمجھدار آدمی ہے, سمجھ گیا ہے. لیکن شیراز کی ابھی شادی ہوئی ہے, آپ ان کو مت سکھائیں. اچھا شیراز تم نے کیلے کھائے کہ نہیں کھائے؟ نہیں کھائے یار, آج والا یہ کیلے کھائے گا, کیلے کھائے گا, کیلے کھائے گا. تو نہیں سر بات سنیں, احسن سفاری نے بولا ہے کہ آپ مجھے پیزا کھلوائیں, اور آپ نے 5000 ہی نکال کے دے دیا اس کو. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھو میں آپ کو مطلب غصے کے اندر نہیں غصے کی کچھ بات غصے کی نہیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, دیکھیں اب ہم بیٹھے ہیں نا گپ شپ لگا رہے ہیں نا, یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. جب ایک تھرڈ بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے نا تو پھر سر پاکستان کا نمبر 1 کیا کہتے ہیں ٹک ٹاکر ہے, سر کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بناتا رہا ہے, وہ بڑی پہچان ہے. کون؟ احسن سفاری صاحب. نہیں اس کی بات نہیں کر رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان ہے. اچھا مہمان کی بات کر رہا ہوں میں وہ نہیں کہہ رہا. میری ایک بات یاد رکھیں,
میری لائف میں نا اگر کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے کہ وہ صرف ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی وائرل ہے اور اس کے پاس ٹکے کا نالج نہیں ہے سر، سوری سر، میرے سامنے اس کی کوئی بات نہیں ہے. بات اچھی کی ہے. لیکن عمران صاحب آپ نے کیلے کھلا دیے، سر نے پیزا کھلا دیا، تو رہے عثمان صاحب کے ادھر موت آئے گی، ادھر مر جائیں گے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بھی میں ادھر آیا ہوں نا سر کلمہ پڑھا ہے. اس ٹائم سنیں جی، چھوڑیں یار. میں بتاتا ہوں ہمارے عثمان صاحب جی الحمدللہ ایک ویڈیو پہ کم و بیش لاکھ 1.5 لاکھ روپے آ رہے ہیں. زیادہ خوش ہے جی، کمپنی ہماری فائدے میں جا رہی ہے. کمپنی فائدے میں جا رہی ہے، جو ملازم ہے وہ کسارے میں جا رہے ہیں، کسارے میں جا رہے ہیں. ان سے نکال کے کھا رہے سر. آپ سر کم کھلائیں گے. یہ زیادتی ہے. میں تو بھائی سر ریکارڈنگ میری بات سنو، اپنے پچھلے بلاگ اٹھا کے دیکھو، ملنگ جان میں میں کھلائیے بالکل میں ذبح ہوا. ایسے ایسے کر رہے ہیں. جب بھی دروازہ کھولتا ہے لاکھ مار کے توڑ دیا. عثمان صاحب ہی ساتھ تھے. میں ویڈیو بنا رہا تھا. نہیں سر آپ کو کھلائیں گے سر. یار بات سنو او بھائی. سنے تو چھوڑ دینا. نہیں سر نہیں سنے بس نہیں ہم نے کھانا ہے. سنے نا یار ایک بندے کا چینل مونیٹائز ہوئی، اس نے کیک کا وعدہ کیا تھا. اور یار آپ کدھر کے کھیل. اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار وہ کیک پھر آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے چلو. ہاں یہ تو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں سب سے پہلے بڑوں سے شروع کرو، بعد میں چھوٹوں کی بات. ایسے ہی ہے، صحیح بولتے ہیں سر. سارے ٹھیک سر بولتے ہیں. آپ کھلائیں اس کے بعد پھر ہماری باری ہے. یار جب بولو کڑھائی کھلاؤں کل کا کڑھائی ہوگی، کل کی کڑھائی ریکارڈنگ چل. ٹھیک ہو گیا. عمران صاحب کام کی کڑھائی کہاں کی سر؟ واہ سر ایک منٹ کی خوشی میں کل کی دعوت. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ یا اللہ ہمارے عثمان صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں 4. یا اللہ اس نے اور کر رہے ہیں ابھی. ان کے بچوں میں مزید برکت عطا فرما. یا اللہ انہیں 101 بچے دے تب جب یہ گھر سے نکلے کوئی کہلائے کوئی کہے جی کوئی کہے ٹو. یا اللہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک ٹنکو کو ایک اور بھائی نصیب. نہیں سر کل کی دعوت آپ کی طرف سے. عمران صاحب اوکے ہو گئے. ڈیلی ہاں یہ دیکھو بات ہے. یہ تو سب آسمانی کی بات ہے سر. کل آپ نے کیا کھایا؟ کل کیا کھایا؟ سر گھر سے ہم کھاتے رہتے ہیں. وہ تو کڑھائی کھائی ہے نا. کڑھائی سر ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے کڑھائی ہے یہاں پہ. باہر سے آنا یار. ایک منٹ رام صاحب ایک منٹ. پرسوں کیا کھایا؟ پرسوں کیا کھایا؟ کڑھائی کیا کھانا چاہتے اس دن بھی کھڑے تھے. پھر کڑھائی کہاں سے آئی تھی؟ بھائی گھر سے آئی تھی نا کیا. تو پھر تو کل سر ہم کڑھائی نہیں کھائیں گے سر. اور کھائیں ہاں بس کل کچھ اور کریں گے. کل وہ سبزی بنا دیں. میری بات سنیں. آج ہمارے آفس میں میڈم آئی ہے. اچھا جیسے ہی عمران صاحب کی طرف سے وہ میڈم نے اشارہ کیا کہ عمران صاحب کچھ کھلائے، تو پہلے تو عمران صاحب مطلب باتیں کر رہا تھا. جیسے ہی کھانے کی بات ہوئی بیٹا سر ہمارے بیٹے بھی آ گئے. بیٹے بھی آ گئے تاکہ پھر سے باہر پیچھے ہٹ جائے. سر جی یہ کیا وجہ ہے؟ کھانے نہیں اس دن سر نہیں بولا. اگلی میرا احترام دیکھیں جی میرا احترام کتنا کرتی ہے. ویسے صاحب باقی باتیں تو چلتی رہیں گی. پرسوں 14 اگست آ رہی ہے. عثمان بھائی میں آپ لوگوں کی کل 13 ہے پرسوں 14 ہے. جتنے نوجوان بچے ہیں خدا را اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا. کوئی ون ویلنگ نہ کرنا، کوئی غلط کام نہ کرنا کہ ان کو ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے. اویس بھائی میں آپ کی وساطت سے بتاؤں گا کہ یقین مانے تھوڑی سی دیر ہوتی ہے. یہ 12 سال سے جو 20 سال کے نوجوان ہوتے ہیں بڑی یہ نادان عمر ہوتی ہے. وہ ریسیں لگاتے ہیں، کبھی زگ کبھی زیگ، یہ وہ پھر رش ہوتا ہے. اور میں ایک اور بات، اگر کوئی اپنی بچیوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو یار تم لوگوں کے گھروں میں بھی فیملی ہیں، ان کو تنگ نہ کریں. 14 اگست ایک موقع ہوتا ہے. لوگوں کی بچیاں بیٹیاں کہتی ہیں، میری بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم نے جانا ہے، لائٹس دیکھنی ہے، یہ وہ. تو یار سب انجوائے کرو، لیکن پورے معاشرے کو دنیا کو یہ میسج دو کہ پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے. ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے شرمندگی ہو. ٹھیک ہو گیا سر جی یہ دیکھیں نا یہ کیا لے گئے ہیں؟ وہ جنان ہوٹل ہے بھجن برانڈ ہے.
اچھا چلو جنان ہوٹل ہے کیا اللہ لے کے آیا وہ بینگن کڑھائی یہ کڑھائی لے ہے بیف کڑھائی ہے بھائی یہ سارا شوروا یہ کڑھائی ہے یہ سارا یار یہ تو وہ بات سن شاپر میں کڑھائی کون دیتے یار نہیں جناب 10 روپے کا ڈسپوزل برتن ہوتے یار تو تلا کوئی نہیں ہے اور بھائی میں فٹافٹ گیا ہوں میں لے آیا ہوں فٹافٹ نہیں جانا عثمان سے دیکھو اسلام آباد میں گیا ہوں جی نہیں جنان ہوٹل سے یہ ترنول سے لے کے آیا ہے ترنول سے لے کے آیا لگتا تو کڑھائی نہ کھلا دی مہربانی تیری وہ ڈال کے پہلے چیک کر ایسے عمران صاحب تنول آج رجب بٹ کے لیے یہ موبائل لے کے آیا آئی فون مذاق سے ہٹ کے میں آپ کو جانوں بات ہوں ہمارا بھائی ہے ہماری کوئی اسے اس کے لیے موبائل لے کے آیا تو ایسن کے لیے کیا بولیں گے آپ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں بڑی بات ہے جی دیکھیں ایک بندہ دل سے محبت کر رہا ہے اور میں یہاں پہ رجب بٹ کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھو ایک لڑکا تم سے صرف ملنے کے لیے اور تم سے ایک بھائی ولی نبھانے کے لیے گفٹ رکھ کے بیٹھا ہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو خود بلائیں اور آ کے اس کو اپریشیٹ بھی کرے اور ایسے لڑکوں کو ساتھ وہ پروموٹ بھی کریں. میری بات سنیں یہ کہہ رہا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ رجب بٹ مجھے خود کال کرے مجھے اپنے پاس بلائے تو پھر میں موبائل دوں گا. تو سر دیکھیں زمزم والوں نے کتنوں کو بلایا اور لوگوں نے بلایا تو رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ ایک نوجوان اسے ملنا چاہتا ہے اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہے موبائل. کتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں کس کس سے ملے سر دیکھیں آپ کی بات بجائے لیکن دیکھیں اس کی محبت بھی تو دیکھیں. محبت کو کون سا ملک میں ابھی وہ اسپیشل سے ملنے سر وہاں سے پیغام دے دیں جب آؤں گا آپ آ جائیں. نہیں جدھر بھی ہے دبئی ہے سعودیہ ہے یو کے میں امریکہ میں میں خود جائے گا امریکہ جاؤں گا کیا صرف موبائل دینے کے لیے یہ شان کس چیز کا لگا ہوا ہے یہ موبائل گر گیا بعد ہوتا ہے نا بندہ گھومتا رہتا ہے انہیں کپڑوں کا خیال. تو سر آپ رجب بٹ کے لیے پیغام دینا اس کو کیا موبائل اس میں دینا ہے اس کو رجب بٹ کو اس کو بلائے. آپ ایسا کرو موبائل مجھے دو میں تھوڑا یوز کروں کچھ دن پھر میں اس تک پہنچاؤں. یقین کریں عمران صاحب اس نے موبائل کو پیک کیے اور پھول شول لگائے اوپر اور رجب بٹ کا نام لکھا ہوا ہے. کہتا آنے والے ٹائم میں سب کو دکھاؤں گا لیکن ابھی اس نے ایک چھوٹا سا کلپ بھی لگایا ہوا ہے. لگایا نہیں لگایا ہوا ہے. سر جی میں اپنی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں یہ آپ کلپ چلائیں کہ رجب بٹ آپ سے یہ لڑکا بہت دل سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے موبائل لے کے رکھا ہوا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے نوجوانوں کو آپ پروموٹ کرو تاکہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھے جیسے زمزم والوں نے کیا چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو لڑکوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اس نے یقین مانے بڑی محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے 3-4 سال کی اس کی کمائی ہے 3-4 سال کی اس کی کمائی ہے بچے کی اور اس نے آپ کے لیے موبائل لیا ہے. آپ کا کام بنتا ہے اس کو بلاؤ اور اسے ملو. آپ نے عثمان صاحب نے کچھ نہیں لیا وہ فلیور فلیور کون سے والے وہ مینگو جو سرف کس لیے لے کے آیا سرف کس لیے صرف یہ بچوں کو ہمارے کپڑے دھوئے. ولاگ کرتے ہیں بند. آپ کو ولاگ اچھا لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ ایسے اللہ حافظ.